بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو بیان یوٹیوب پہ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ گردش کر رہا ہے۔ ایک شخصیت سے یو کے اندر سوالات کیے گئے اور ان کے اوپر جو ہونے والے اعتراض کے جوابات ان سے طلب کیے گئے۔ ان اعتراضات کے اندر، ان جوابات کے اندر ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ یہود و نصارہ کو بلیورز کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ آپ جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں بلیورز اور نان بلیورز کی، اس کے اندر آپ یہود و نصارہ کو بلیورز کے اندر شامل کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کی وضاحت میں جو جواب دیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند کتابوں کے حوالے دیے گئے، ہدایہ وغیرہ کے، تبیین الحقائق کے، یا کچھ عقائد کی کتاب تاویلات اہل سنت۔ تو اب ان کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو لہذا کیونکہ ان کے تو ان عبارتوں میں لکھا ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں آسمانی کتاب پر، تو ان عبارتوں سے یہ بات ثابت کرنا کہ وہ بلیورز کے اندر شامل ہیں، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان، بلیو تو ہر کسی نہ کسی مذہب والے کا کسی کتاب پر ہے، کسی شخصیت پر ہے، تو اس لغوی ایمان میں تو سب شامل ہو گئے۔ تو آسمانی کتاب پر کسی کا ایمان، یعنی بلیو ان اینی ہیونلی بک یا ڈیوائن بک کے اندر اگر کسی کا ایمان ہے، تو بلیورز کے اندر اگر وہ شامل ہے، تو وہ لغوی اعتبار سے تو بلیور کہہ رہے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار جو قرآن کے اندر استعمال ہوا، جو احادیث میں آیا، جہاں ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ان ایمان والوں کے اندر یہود و نصارہ شامل ہیں؟ یقیناً یہ موصوف خود کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں قرآن میں استعمال ہوا وہاں یہود و نصارہ شامل نہیں، یہ صرف مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں۔ تو لہذا بلیورز کے اندر وہ ٹرملی بلیور، وہ اصطلاحی مومن، ان کے اندر یقیناً یہود و نصارہ شامل نہیں۔ اب رہی بات ان کے اپنے زمانے کی، ان کے اپنے دور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور کی، اس پہ کس کو اختلاف ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف ہی نہیں لائے، آپ پر ایمان کا کوئی مکلف ہی نہیں ہوا، اپنی کتاب پر اگر صحیح ایمان رکھتا تو اس وقت کا بلیور ہے، آج کا بلیور تو نہیں ہے، وہ آج کا مومن تو نہیں ہے، وہ آج کا مومن تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھے۔ یہ قرآن پاک کی واضح تعلیمات ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا جن کو کہتا ہے، کیا اس یا ایھا الذین آمنوا کے اندر یہ لوگ شامل ہیں؟ یقیناً کسی کے نزدیک بھی شامل ہیں، جو اہل تحقیق ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اور جو اس کتاب سلف کو ماننے والے ہیں، جو تعلیمات سلف کو ماننے، جو اپنی طرف سے مرضی سے تفسیر گھڑنے والے، خواہشات نفس، ان کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ اب ایمان والوں کو تو اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، یہود و نصارہ کو اللہ نے خطاب اس لفظ سے نہیں کیا۔ اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 47 دیکھیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، دیکھیے، اے کتابیو، اے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے کتابیو ایمان لاؤ، بما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرتا ہے، جو تمہارے پاس کتابیں اس کی تصدیق کرتا قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے جب یہود و نصارہ کو خطاب کیا تو ان کو بلیور نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا، دوز پیپل ہو بلیو نہیں کہا، ان کو کہا ہے دوز پیپل گیون دا بک، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وہ ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن نے جب یہود و نصارہ کو خطاب کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب سے کیا، اے وہ جو کتاب دیے گئے۔ تو لہذا قرآن پاک کی اس تقسیم کے مطابق تو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر صرف وہ لوگ شامل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے ہیں۔ اس طرح کے قرآن پاک میں اور ارشادات بھی ہیں، مثلا آپ سورہ جمعہ میں جائیں، سورہ جمعہ کے اندر جا کر آپ آیت نمبر 6 دیکھیے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ جو یہودی ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم یہ گمان کرتے ہو تم اللہ کے ولی ہو،
من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ اللہ کے تم خاص اللہ کے تم دوست ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے جب یہودیوں کو خطاب کیا ہے تو اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کیا، تو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین ہادوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، ان لفظوں سے خطاب کیا۔ اس لیے یہ بالکل علمی خیانت کی بات ہے کہ وہ ان بلیور کی باتوں کو یہ لے کے آنا جو پہلے لوگ بلیور ہیں، کو پہلی کتابوں کے جو بلیور ہیں، جو اس وقت کے بلیور تھے، ان کو آج کے دور میں بلیور ٹرملی جو بلیور آج استعمال ہوتا ہے، مومن استعمال ہوتا ہے، ان کے اندر شامل کرنا بالکل یہ علمی خیانت ہے۔ اور جب اللہ نے کافروں کو خطاب کیا، اب دیکھیے آیت نمبر 7 دیکھیے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج معذرت نہ کرو۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں واضح طور پر ایمان والوں سے خطاب کو اور اہل کتاب سے اور کافروں سے خطاب کو الگ الگ طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ایک اور بات سنیے اور اس بات کو سمجھیے کہ قرآن پاک نے تو ان کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، پھر چرچ میں کھڑے ہو کر چرچ میں کرسمس ڈے پر یہ بات کہنا، یہ حیت قضائیہ، یہ سچویشن، یہ ایک موقع محل کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کسی کا جسچر ہے، یہ کس چیز کی طرف کا سائن ہے کہ آپ ان کے کرسمس ڈے کر کیک کاٹتے ہوئے یہ بات کریں کہ بلیورز اور نان بلیور دو کیٹیگریز ہیں؟ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کس چیز کی طرف پرووک کرنا ہے ان کو کہ آپ ہماری کتاب پر ایمان لائیں نہ لائیں پھر بھی آپ ایمان والے ہیں؟ ہر چیز کی حیت قضائیہ، سچویشن کیا ہے، کرنٹ سچویشن جس میں وہ گفتگو کی گئی، وہ سیاق و سباق، وہ کانٹیکسٹ کیا تھا، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو لہذا نصوص فقہا کو اس کے غلط معنی کے اندر، غلط معنی کے اندر، غلط تعویل کے اندر لانا یہ سخت علمی خیانت ہے۔ اب ایک اور مقام میں آپ کو قرآن پاک کا دکھاتا ہوں، بہت ہے، میری ویڈیوز موجود ہیں اس پر کہ یہود و نصارہ مومن نہیں ہیں، میرے ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس پہ تفصیلی کلام کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو میں 7ویں پارے کے پہلے رکوع کی چند آیات سنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ قرآن پاک میں ان یہودیوں نصرانیوں کو کیا کہتا ہے جو بعض لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح اللہ نے جب اہل کتاب کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا۔ اس کی ایک اور دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 دیکھیے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا نہیں اللہ نے کہا، اہل کتاب کہا ہے، اے یہودیوں کہا ہے، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ کہا ہے، اور بک آف اور پیپلز آف اسکرپچر، یہ ان سے خطاب کا طریقہ ہے قرآن میں۔ اب ایک اور مقام قرآن پاک کا دیکھیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو صراحتاً کافر کہا، یہ پارہ نمبر 6 کی آیات ہیں، پہلے رکوع کی۔ اللہ نے ان کو صراحتاً کافر کہا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم بعض نبیوں کو مانیں گے، بعض نبی کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟ کل آمن کو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد برسلہ، ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الی ابراہیم اسماعیل اسحاق، پہلے پارے کا آخر رکوع دیکھ لیں، تیسرے پارے کا آخر رکوع دیکھ لیں۔ ہمارے ایمانیات یہ ہیں، جب تک ان ایمانیات پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک مومن اصطلاحی طور پہ نہیں بن سکتے۔ کوئی لغوی طور پر آپ کو مومن بناتا پھرے تو اس سے وہ جنتی نہیں ثابت کر سکتا اس کو۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 150 دیکھیے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ جو اللہ اس کے رسولوں، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فرق کر دیں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے، وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے اور وہ درمیانی رستہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خود قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں جو بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کریں، بعض انبیاء کی کتابوں ان کی رسالت پر ایمان لائے، بعض پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر، those person definitely infidels، یہ بالکل بے شک کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ پھر اللہ فرماتا ہے
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا۔ اب ایمان دار کون ہے؟ آیت نمبر 152 دیکھیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، بین احد پہ داخل ہے، عموم اور استغراق کا افادہ کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا، جو ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے رسولوں میں سے کسی کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ان قریب ان کا اجر دے گا، سوف یؤتیہم اجرا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ ان کے اجر دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ بہت قرآن پاک کی آیات ہیں لیکن میں نے چند پیش کی ہیں۔ اب پہلے بارے کے اندر جائیے، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہماری طرف سے ہے، وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ ہم انکار کریں گے۔ اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ تمہارا یہی ایمان ہے، تمہارا یہی ایمان ہے، تمہارا یہی ایمان ہے۔ اللہ نے ان کو ان کی کفریات گنائے ہیں۔ اسی طرح بہت جگہیں ہیں، آپ سورہ منفقین پہ جائیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، کہ یہ کافر وہ اہل کتاب کے کافر، اب آپ ان کو بلیور کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب کے کافر اور مشرکوں میں سے کافر منفقین ڈٹے رہے اپنے کفر پر، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک ان پاس بینہ آ گئی، واضح روشن دلائل آ گئے۔ وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی رسول، یتلو صحفا مطہرہ، ان پر پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت یہاں سے مراد ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ جو بلیورز نان بلیور کی قید لگا کر پھر اس پہ نصوص فقہا سے اپنا غلط استدلال جمع کر یہ بات ثابت کرنا کہ میری وہ بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم درست تھی، بالکل یہ علمی خیانت ہے، تحقیقی خیانت ہے۔ اور میں حیران رہ گیا کمنٹ پڑھ کے، یہ لوگ کس طرح کسی شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اس کی ہر تحقیق کو مان لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کلمہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی تحقیق کو دیکھیں، اگر تو وہ تحقیق واقعی اصول شرع کے پیمانوں پر پوری اترتی ہے تو مانیں، وگرنہ اس تحقیق کو نہ مانیں۔ پھر ویسے بھی جو یہ نئی نئی باتیں ہیں، ایاکم وتلون فی الدین، یہ تلون فی الدین ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تلون فی الدین، کہ دین میں نئے نئے رنگوں سے بچو۔ یہ کس نے اصطلاح قائم کی ہے؟ اس سے پہلے کہ ایک بلیور ہیں، نان بلیورز ہیں، یہ جو عبارت فقہا پیش کر رہے ہیں یہ تو ہے صرف اس پر کہ جو کسی نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والا ہو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اتنی بات ہے۔ اب اس کو اٹھا کر اگر کوئی شخص لگا دے اس پر کہ یہ نان بلیور ہی نہیں، ٹرملی اصطلاحی اعتبار سے، تو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ ہم سب کو اللہ اس ایسے باتوں سے محفوظ رکھے، ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔